الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو ایک روزہ عظیم الشان پروگرام اسلام کا نظام تجارت کے عنوان کے تحت منعقد ہوا ہے، اس کی ایک شق کے طور پر مجھے سود کی موجودہ شکلیں اور ان کا علاج اس عنوان پر گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے مالی معاملات، دنیا کی معیشتیں، حکومتوں کی اپنی معیشتیں یا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو سود اس قدر زیادہ عام ہے، اس قدر زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ اس کی تمام شکلوں کا احاطہ کرنا اور آپ کے سامنے ان میں سے ہر ایک شکل پر انفرادی طور پہ الگ الگ سے بات کرنا مختصر سے وقت میں بہت ہی مشکل ہے، اور خاص طور پر جب آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو تقریر کی شکل میں ہو تو ذرا زیادہ ہی مشکل ہو سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میری اپنی اس تقریر میں یا گفتگو میں 3 بنیادی پہلوؤں پر آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ سب سے پہلی چیز ہوگی کہ سود یا سود کی اسلامی شریعت میں بنیادی اصول کیا ہیں جن کی روشنی میں کسی چیز کا سودی یا غیر سودی ہونا طے ہوتا ہے، تاکہ ہمارے سامنے ایک اصول آ جائے، کچھ ضوابط آ جائیں جن کی روشنی میں ہم سود کو پہچاننے کی کوشش کر سکیں۔ دوسرا حصہ میرے سامنے ہوگا کہ ہمارے سامنے عرف عام میں جو مروج شکلیں ہیں، جو بکثرت رائج ہیں، میں ان میں سے بعض اہم صورتوں کی طرف نشاندہی کروں گا، اور گفتگو کا آخری اور تیسرا حصہ کچھ مشورے، کچھ گزارشات جن کو بطور علاج کے یا سود کے بجائے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، اسلامی شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اس شریعت کے مقاصد بنیادی طور پر انسان کی 5 بنیادی چیزوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے: انسان کا دین، انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو اور انسان کی عقل۔ ان میں سے جہاں تک مال کے تحفظ کی بات ہے، اسلامی شریعت نے ہر اس راستے کو، ہر اس طریقے کو حرام اور ناجائز قرار دیا جس سے کسی کے بھی مال کا نقصان ہو سکتا ہو، بیجا نقصان ہو سکتا ہو، اور یہ چاہے فرد کا مال ہو، یہ نقصان انفرادی سطح پر پہنچتا ہو یا سماج کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہو، اجتماعی نقصان کا معاملہ ہو، دونوں ہی صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا، ڈاکے کو اللہ نے حرام قرار دیا، دھوکے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، تجارت میں جھوٹ بولنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس لیے کہ یہ سب وہ راستے ہیں جہاں سے کسی مال پر ناجائز دست درازی ہوتی ہے، آدمی قبضہ کرتا ہے۔ ایسے ہی سود ایک ایسی شکل ہے جس میں
لوگوں کے مال کو اجتماعی شکل میں نقصان پہنچتا ہے۔ کیسے اجتماعی شکل میں نقصان پہنچتا ہے؟ دیکھیے، تجارت یا معیشت کی بات ہم کرتے ہیں، مالیات کے نظام کی اگر بات کرتے ہیں، آج کی دنیا بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ مال جب تک لوگوں کے ہاتھ بدلتا رہتا ہے، مال جب تک لوگوں کے اندر روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، ہاتھ بدلتا رہتا ہے، معیشت اسی قدر زیادہ مستحکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ سود اور تجارت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ تجارت سے مال ہاتھوں میں بدلتا رہتا ہے، کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، جمتا نہیں، اور نہ سماج کے کسی ایک طبقے کی طرف آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سود کا معاملہ یہ ہے کہ سود سماج کے ہاتھوں میں جاتا اور آتا تو ہے نہیں، سودی قرضہ اور مال، لیکن یہ مال رفتہ رفتہ سماج کے ایک مخصوص طبقے کے ہاتھ میں اکٹھا ہونے لگتا ہے، اور جب مال سماج میں سرکولیٹ نہ ہو، سماج میں گردش میں نہ ہو، ہاتھ نہ بدلتا ہو، مال چلتا نہ ہو، کسی ایک طرف اکٹھا ہوتا ہو، تو پھر وہ معیشت تباہ ہونے لگتی ہے، سماج کا معاشی نظام درہم برہم ہونے لگتا ہے۔ اسلامی شریعت نے اسی لیے ایک بات کہی، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت یا مال فے کو بھی غریبوں کو اندر بانٹنے کرنے کا حکم دیا، تو کہا اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ مال صرف مالداروں کے ہاتھ میں نہ اکٹھا ہو کر رہ جائے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس لیے کہ دھیرے دھیرے یہ نظام مال کو سماج کے عام افراد سے ہٹا کر خاص افراد کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور نظام معیشت تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، مشرکین مکہ نے جب سود کی حرمت کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے اعتراض کیا، مشرکین نے، یہودیوں نے خاص طور پر اعتراض کیا، سودی معاملہ ان کا تھا، کہنے لگے انما البیع مثل الربا، تجارت اور سود دونوں ایک جیسے ہیں، سود اگر حرام ہے تو تجارت کو بھی حرام ہونا چاہیے، اگر تجارت حلال ہے تو سود کو بھی حلال ہونا چاہیے، اس میں بھی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اللہ نے اس کا جواب دیا نہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ اللہ نے حلال کیا ہے تو تجارت میں فائدہ ہے یا فائدہ غالب ہے، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں نقصان ہے یا نقصان غالب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، لہٰذا حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتے، اور تجارت اور سود دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تجارت سے مال روٹیٹ ہوتا ہے، گھومتا رہتا ہے، سود سے مال رفتہ رفتہ سماج کے ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے، کچھ ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اسلام نے اسی لیے اس کو حرام قرار دیا۔ اور حاضرین گرامی قدر، یہیں سے یہ نقطہ ہم اور آپ سمجھ لیں کہ دنیا چاہے آج سود کے جتنے فائدے گنائے، قرآن کی آیت کے اس ایک ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے سارے فائدوں کا جواب دے دیا، کہا سود سود ہے، وہ تجارت کی جگہ نہیں لے سکتا، سود سود ہے، وہ تجارت کا بدیل نہیں ہو سکتا، اور سود سود ہے، چاہے جتنے فائدے ہو، بہرحال اس کا نقصان اس کے فائدے پہ غالب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسلامی شریعت میں سود کو حرام قرار دیا گیا، کئی حدیثیں ہیں جن میں سود کی حرمت کا مسئلہ، اس کی سزا، اس کی قباحت وغیرہ آئی، میں گفتگو کو اس سے آگے لے جاتا ہوں، اس لیے کہ کم وقت میں کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنی۔ حاضرین گرامی قدر، اب یہ جو سود ہے، سود کن چیزوں میں اور کیسے ہوتا ہے، بنیادی طور پر میں 4 باتیں بتاؤں گا، جن میں سے 2 ایک ہیں، باقی 2 چیزیں الگ ہیں، آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی شکل دیکھیے، زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا، ان کے ہاں سود کی شکل کیا تھی؟ موطا امام مالک کے اندر تابعی زید بن اسلم رحمہ اللہ کا یہ اثر مروی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ربا الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں سود کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی ایک مبلغ کسی آدمی کو قرضہ دیتا، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، جو بھی مدت طے ہوتی، جب مدت آتی، وہ مدت پوری ہوتی، اس کے پاس پہنچتا اور پہنچ کر کہتا تقضی ام تربی، پیسہ دو گے یا پھر یہاں سے سود میں حساب کرنا شروع کروں؟ آدمی کے پاس پیسہ ہوتا، پیسہ دے دیتا، قرض کی شکل میں ختم ہو جاتا، اور آدمی کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو وہ کہتا مان لو جیسے میں نے 1000 روپے آپ کو دیا ہے تو آج سے اس کا حساب 1100 روپے کا پکڑ لو، آج سے میرا 1100 روپیہ تمہارے پاس ہے، گویا قرض کے بدلے میں اس نے 100 روپے کو لیا اور اسے راس المال، حالانکہ ہاتھ میں نہیں آیا، لیکن اس سے کہا کہ راس المال شمار کر لو۔
یہ زمانے جاہلیت کا سود تھا. اور پھر ہوتا یہ اگلی مدت جو طے ہوتی 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے اگر اس مدت تک لوٹا دیتا سود سمیت تو ٹھیک, اور اگر نہیں لوٹا تھا تو پھر وہاں سے کہتا کہ اب پورے 1100 روپے کا سود ملا کر رأس المال بنا لو, یہاں سے میرا پیسہ مان لے 1300 روپے ہو جائے گا, 1300 روپے کا سود تو مجھے دینا. اللہ نے پہلے والے سود کو بھی حرام قرار دیا. اور دوسری شکل جسے سود مرکب, پہلی شکل میں آپ کے رأس المال آپ کے اصل پیسے پہ سود تھا, دوسری شکل میں آپ کے رأس المال اور اس کے ساتھ جو اضافی سود کا پیسہ جو رأس المال بنا دیا گیا اس کا بھی سود تھا, اسے سود مرکب کہا جاتا ہے. اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اللہ تعالیٰ نے سود مرکب کو بھی حرام قرار دیا. بات آگے بڑھانے سے پہلے کہہ دوں, بہت سارے لوگ جو عقلانیت کے مارے ہوتے ہیں وہ اکثر ایک بات آ کر کہتے ہیں کہ علماء نے سود کو سمجھا ہی نہیں. کیوں نہیں سمجھا ہے؟ کہ قرآن میں جس سود کو حرام قرار دیا ہے وہ سود مرکب ہے, اضعاف مضاعفہ والا حرام ہے. ورنہ اگر قرضہ دے کر اس پر اگر زائد پیسہ لیا جائے اسے اسلام نے حرام نہیں قرار دیا. اللہ کے بندو, اللہ نے اسے بھی حرام قرار دیا, اسے بھی حرام قرار دیا. سود مفرد ہو یا سود مرکب ہو, دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, اور 2 الگ الگ آیتوں میں آپ ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. حاضرین گرامی قدر, زمانے جاہلیت میں یہ سود کی شکل تھی. ہمارے زمانے میں سود کی جو شکل ہے اس سے ملتی جلتی شکل ہمارے زمانے میں بھی سود کی سب سے نمایاں شکل ہے, وہ یہی کہ قرض کے بدلے میں سود لیا جائے. اسی لیے ایک حدیث ہے, مرفوعاً بھی روایت کی گئی, موقوفاً بھی روایت کی گئی. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے موقوفاً اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس معنی کے کچھ آثار نقل کیے. وہ کیا ہے؟ کل قرض جر منفعة فهو ربا, اور وہ قرض جس کے بدلے میں بندہ کسی بھی قسم کی منفعت چاہتا ہے, اخروی منفعت نہیں, ثواب کی بات نہیں, دنیاوی کوئی بھی منفعت اگر آدمی چاہتا ہے, چاہے وہ مادی ہو پیسے کی شکل میں یا معنوی ہو کسی بھی قسم کی منفعت فائدے کی شکل میں, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ سود ہے. قرض کے بدلے میں منفعت لینا, چاہے آپ مشروط لیں کہ پہلے سے آپ نے فکس کیا ہوا ہے یا آپ نے فکس نہیں کیا ہے لیکن شرط رکھ دی ہے جب لوٹاؤ تو کچھ ملا کے دے دینا. ہمارے سماج میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 1000 روپیہ دے رہا ہوں 1 مہینے کے بعد 1100 روپیہ دینا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 روپیہ دے رہا ہوں کماؤ دھماؤ جب لوٹاؤ تو مجھے بھی کچھ ملا کے دے دینا. کہتے ہیں میں نے فکس نہیں کیا ہے تو سود کہاں سے؟ قرض کے بدلے میں اگر آپ منفعت چاہتے ہیں یہ اسلامی شریعت کی نظر میں سود ہے, اور یہ منفعت حصی پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, معنوی بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں آپ کے سامنے 2 مثالوں سے بات کو واضح کروں گا. اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا سود یا ایسی شکل سود قرار پاتی ہے اور یہ حرام ہے. آپ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے میں نے ایک آدمی نے جو مچھلی پکڑنے والا آدمی ہے اس آدمی نے مجھ سے 20 درہم قرضہ لیا, اور جب سے قرضہ لیا ہے روزانہ جب بھی ملتا ہے ایک آدھ مچھلی ہدیے میں دیتا ہے, ہدیے تحفے میں دے رہا ہے. حضرت ابن عباس نے پوچھا اب تک اچھا ہدیے میں دیا ہے, اور میرا طریقہ یہ کہ جب بھی وہ مچھلی دیتا ہے میں کھاتا نہیں ہوں, بازار میں لے کے بیچ دیتا ہوں اور پیسہ لے لیتا ہوں. حضرت ابن عباس نے پوچھا ایسے اس سے تحفے میں آئی ہوئی مچھلیاں لے جا کر بیچتے بیچتے اب تک کتنے روپے کتنے درہم کمائے ہیں؟ کہا 13 درہم لے چکا ہوں, کما چکا ہوں. حضرت ابن عباس نے کہا اگر ایسا ہے تو اب تمہیں صرف 7 درہم اس سے لینے کا حق ہے, اس لیے کہ اس نے ہدیہ دیا ہی تمہارے قرض کے بدلے میں ہے. اسی لیے یاد رکھیے قرض کے بدلے میں اگر کوئی منفعت آپ کو ملتی ہے وہ منفعت اسلامی شریعت کی نظر میں سود کے زمرے میں آتی ہے. بعض اہل علم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کو قرضہ دیا, قرض کی وصولی کا وقت آیا تو گئے اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے, دروازہ کھٹکھٹانے لگے. دھوپ کا گرمی کا موسم, دھوپ میں امام ابو حنیفہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ آدمی باہر نکلا, امام ابو حنیفہ کو دیکھا تو پریشان ہوا, کہنے لگا کیا مسئلہ؟ کہا میں اپنی وصولی کے لیے آیا ہوں. تو اس نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا, یہ میرا درخت ہے, میرے مکان کا درخت ہے اور اس کا سایہ تھا, آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں,
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, मुझे ये डर है कि मैं कर्ज जब तक तुमसे वसूल न लूं तब तक अगर तुम्हारे घर के दरख्त के साये से भी फायदा उठाऊंगा तो ये सूद में जाएगा। इस्लामी शरीयत की नजर में ये मसला साफ है, याद रखिए। कर्ज अगर आपने दिया है, उसके बदले में अगर आप मंफात लेना चाहते हैं तो इस्लामी शरीयत की नजर में ये सूद शुमार की जाती है। हाज़िन गिरामी कदर, ये दो शक्लें हैं ज़माने जाहिलियत में जैसे होता, ये आज हमारे ज़माने में होता है। ये कर्ज की या सूद की गालिब शक्लें हैं सूद की। इससे हटकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद की कुछ और शक्लें भी गिनाई। सही मुस्लिम की रिवायत में हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दहबु बिद्दहब वल्फिद्दतु बिलफिद्दा वल्बुर्रु बिलबुर्र वश्शईरु बिश्शईर वत्तम्रु बित्तम्रि वल्मिल्हु बिलमिल्ह मिस्लन बिमिस्लिन सवाअन बिसवा यदन बियदिन। अल्लाह के नबी ने 6 चीजें गिनाई। सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गेहूं गेहूं के बदले में, जौ जौ के बदले में, खजूर खजूर के बदले में, और नमक नमक के बदले में अगर बेचा जाए 2 शर्तों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये कि क्वालिटी का कोई एतबार नहीं होगा। अगर ये अपनी ही जिन्स के मुकाबले में बेचे जाए, नया सोना पुराना सोना दोनों एक ही, नई चांदी पुरानी चांदी दोनों एक ही, खजूर चाहे वो अजवा हो या कोई रद्दी खजूर हो दोनों एक ही, चावल चाहे आपका बासमती हो या मामूली हो दोनों एक ही। आप यूं समझिए, गेहूं चाहे आला दर्जा शरबती हो या आम हो दोनों एक ही। अल्लाह के नबी ने कहा, ये अजनास जब एक दूसरे के मुकाबले में बेची जाएंगी तो 2 बातों का ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि बराबर बराबर होंगी, कमी ज्यादती होगी तो ये सूद हो जाएगा, और दूसरा ये कि एक हाथ दे एक हाथ ले में मामला तय होना चाहिए। आज मैं दे रहा हूं, कल आप उसके बदले में बराबर का भी देंगे तो इस्लामी शरीयत की नजर में ये सूद होगा। कमी ज्यादती करे तो इसे रिबल फज़ल कहते हैं, और अगर अदायगी में एक हाथ दे दूसरे हाथ ले न हो, ताखीर अगर हो तो इसे रिबन नसीआ कहते हैं। इस्लामी शरीयत की नजर में सूद के ये बुनियादी उसूल हैं। अब इसमें समझे आप, अहले इल्म ने जिक्र किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलबत्ता अगर ये अजनास बदल जाए, आपने गेहूं को जौ के बदले में बेचा या आपने सोने को चांदी के बदले में बेचा, तो आप चाहें तो कमी ज्यादती कर सकते। 1 किलो गेहूं के बदले में 2 किलो जौ लेना चाहे, कमी ज्यादती हो सकती है। यहाँ ज्यादती फضل कमी ज्यादती में हो सकती है, लेकिन यदम भी यदिन होना चाहिए, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले होना चाहिए। इस हदीस की रोशनी में 2-3 बड़ी अहम बातें बता दूं और पहला हिस्सा मुकम्मल कर लूं। पहली बात, सोना सोने के बदले में, चौना चांदी चांदी के बदले में, और आज के दौर में करेंसी, किसी भी मुल्क की करेंसी मुस्तकिल एक जिन्स मानी जाएगी। रुपया मुस्तकिल एक जिन्स है, रियाल मुस्तकिल जिन्स है, डॉलर मुस्तकिल जिन्स है। इन सब में फायदा यह है कि अगर आप रुपये को रुपये के बदले में, रियाल को रियाल के बदले में, डॉलर को डॉलर के बदले में अगर लेन देन करेंगे, आपको बराबर बराबर करना चाहिए, और एक हाथ दे एक हाथ ले होना चाहिए। अगर आपने कमी ज्यादती की या फिर आज दूंगा कल ले लो वाली बात की, बेच रहे हैं तो कर्ज अलग है, लेकिन अगर आप बेच रहे हैं तो तबादला यदम भी यदम होना चाहिए। इस्लामी शरीयत की नजर में सूद इस तरह आता है कि जब सोना चांदी या कोई भी करेंसी अपनी ही जिन्स के मुकाबले में, अपनी ही जैसी चीज के मुकाबले में बेची जाए तो बराबर भी होना चाहिए, यदम भी यदिन, एक हाथ दे एक हाथ ले होना चाहिए। कमी ज्यादती हो या आगे पीछे हो तो ये सूद होता है। जहां तक बकिया 4 किस्म की चीजें हैं, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये 4 चीजें, जौ, गेहूं, खजूर और नमक, क्या ये सिर्फ 4 चीजों में ही सूद होता है? फुकहा के कौल के मुताबिक, राजिह कौल के मुताबिक, हर वो चीज जो ग़िज़ा है, जो नापी जा सकती है या तोली जा सकती है, उन चीजों में यही उसूल राइज होगा कि अगर वो अपनी ही जिन्स के मुकाबले में बेचे जाएं तो फिर ऐसी सूरत में बराबर बराबर होना चाहिए, एक हाथ दे एक हाथ लेके उसूल पे होना चाहिए। भाइयों, ये सूदी मामलात के वो बुनियादी उसूल हैं जिन पर मामलात तय किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। अब इन उसूलों से हटकर हमारे समाज में जो सूद की शक्लें राइज हैं, वो क्या क्या शक्लें हैं? कई शक्लें हैं, मैं बड़ी तेजी से आपके सामने गिना देता हूं और बताता हूं कि ये सूद क्यों। सबसे पहली शक्ल आप देखें, बैंक या फिर ये कि फाइनेंस कंपनियां। पहले सिर्फ होता था महाजन का सूद होता था,
اب बैंकों ने उनकी जगह ली और बैंकों से आगे बढ़कर अब तो बहुत ज्यादा फाइनेंस की कंपनियां आ गई, बजाज फाइनेंस है, फला फाइनेंस है, ये फाइनेंस है। किसी भी बैंक से लें, आप फर्द से लें, कंपनी से लें, कहीं से भी लें, लोन अगर कर्जा आप ले रहे हैं, सूदी कर्जा, तो फिर इस्लामी शरीयत की नजर में ये हराम और सूद। कौन कौन से हैं लोन? बिजनेस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन या किसी भी और नाम का लोन अगर आप ले रहे हैं, ये सूद की मुरव्वजा शक्ल है जिससे आपको बचना चाहिए। बाज लोग ये फतवा नकल करते हैं कि यूरोपीय ममालिक में छूट दी गई है कि अगर आदमी के पास घर नहीं है तो घर बनाने के लिए होम लोन ले सकता है। हाज़रीन गिरामी कदर, देखो याद रखो, इस्लामी शरीयत आपको बताती है अगर आप हवाए नफ्स की बुनियाद पर फतवे तलाश करना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारी हराम चीजों को भी हलाल करने वाले फतवे आपको मिल जाएंगे। आप अगर उसूल पे नजर रखकर बात करेंगे, इस्लामी शरीयत की नजर में ये शक्लें हैं जहां सूद आपके लिए हलाल नहीं होता, ये हराम का हराम रहता है। दूसरी शक्ल जहां हमारे और आपके समाज में सूद राइज है वो है मुख्तलिफ किस्म की ईएमआईस, यानी माहाना किस्तवार अदायगी के लिए चीजों का खरीदना। बात को समझिए, यहां एक बात बुनियादी मसला, किसी चीज को किस्तों पे खरीदना राजे कौल के मुताबिक ये जायज है, ये हराम नहीं। किसी चीज को किस्तों पे खरीदना राजे कौल के मुताबिक जायज है, हत्ता कि उसकी कीमत नक़द के मुकाबले में थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो, राजे कौल के मुताबिक जायज। लेकिन हमारे मुल्क में जो ईएमआई राइज हैं, इनमें सबसे बड़ा मसला यह है कि ये सारी ईएमआई सूदी हैं। कैसे पता चलेगा? देखो, किस्तवार जो बया होती है वो दो लोगों के दरमियान होती, चीज आपकी पैसा मेरा, मैं आपसे कहता हूं चीज आपसे ले रहा हूं, मैं आपको 10 महीने में इसकी कीमत अदा करूंगा। दो लोगों के दरमियान मामला तय होता है तो आमतौर पे वो किस्तवार होता है। लेकिन आप जानते हैं हमारे मुल्क में जितनी ईएमआईज हैं, उन सारी ईएमआईज के अंदर ये तीसरा आदमी, फाइनेंसर जरूर इन्वॉल्व होता है, बैंक जरूर इन्वॉल्व होता है। कई बार वो आपके सामने मौजूद नहीं होता, दुकानदार ही से आप मामला करते हैं, लेकिन दुकानदार आपसे बाकायदा कागज पर दस्तखत लेता है। आप बैंक के कागज पर या फाइनेंस कंपनी के कागज पर दस्तखत करते हैं। सीधा सा उसूल आप याद रखो, जब दो लोगों के मामलात में तीसरा आ रहा है, वो बगैर फायदे के चैरिटी करने के लिए आपके पास नहीं आ रहा है, वो अपनी मनफात मफाद लेकर आ रहा है। इसीलिए ये बात भी आपके सामने कहना चाहूंगा, नो कॉस्ट ईएमआई कहते हैं, यानी जायद कीमत के बगैर 0% पर ईएमआई आपको मिल रही हैं, ये भी सूदी शक्ल ही है। घर से आपको कहा जा रहा है 0% आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत में अगर वक्त होता मैं आपके सामने तफसील रखता, ये भी असल में सूद की शक्ल है। हाज़रीन गिरामी कदर, हमारे समाज में जो सूद की शक्लें राइज हैं, उनमें से एक शक्ल है फिक्स्ड डिपॉजिट कर देना। मतलब एक पैसा आप किसी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, माहाना उस पर आपको एक सूद दिया जाता है, ये हराम और नाजायज है। और इसी से मिलती जुलती नए जमाने में शक्लें हैं। मुख्तलिफ कंपनियां आपसे ये कहती हैं कि अगर आप अपने वॉलेट में इतना बैलेंस मेंटेन करेंगे तो हम आपको ये सहूलतें या फिर ये डिस्काउंट या फिर हम आपको इतना पैसा जो है आपको देंगे कैशबैक की शक्ल में। वॉलेट में पैसा मुतय्यन दिन तक रखने के बदले में कोई भी मनफात आपको मिलती है, यह फिक्स डिपॉजिट से मिलती जुलती शक्ल है, कर्ज के बदले में सूद कमाने वाली शक्ल है। ये आज के जमाने में बहुत राइज है। कितनी सारी कंपनियां, आप उसके वॉलेट में पैसा रखिए, आपको डिस्काउंट टिकट पर मिलता है, आपको डिस्काउंट बहुत सारी चीजें परचेज करने पे मिलता है। ये भी सूद की मुरव्वजा शक्लों में से, सूद की शक्लों में से एक बड़ी अहम शक्ल है बैंक का कोई भी अकाउंट हम और आप खोलते हैं। आप करंट अकाउंट खोलें या फिर आप डेबिट अकाउंट खोलें, यानी दोनों अकाउंट आप खोलेंगे, इन दोनों का मामला सूद से जुड़ा हुआ है। हाँ, इतनी बात है कि अहले इल्म में से कई अहले इल्म ने यह कहा कि अब ये उस मुकाम पे पहुंच गया जहां अद-दरूरात तुबीहुल महदूरात, तो अगर आदमी वाकई जरूरतमंद हो, उसके बगैर काम ना चलता हो, तो फिर आदमी को अकाउंट खोलने की इजाजत है। लेकिन आदमी को ख्याल रखना चाहिए कि सूदी मनफात के जो पहलू इसमें निकलते हैं उनसे हद मकदूर बचने की कोशिश करे। करंट अकाउंट के अंदर भी सूदी मनफात है। लोग समझते हैं करंट अकाउंट पे हमको जो है मनफात नहीं मिलती, हमको कोई जो है इंटरेस्ट कोई पे नहीं करता। नहीं,
کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی آپ سے بینک چاہتا ہے کہ آپ ایک ماہ کے اندر متعین مبلغ کی ٹریڈنگ ٹرانزیکشن ہونا چاہیے، اسی کے بدلے میں یہ ساری سہولتیں، یہ بینک، یہ چیک اور یہ ادائیگی کی سہولتیں، یہ سب اسی کے بس آپ کو فراہم کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا پھر یہ کہ آپ کا ڈیبٹ اکاؤنٹ ہو، دونوں ہی کے اندر سود کا معاملہ ہے، لیکن یہ ان معاملات میں ہے جن میں مجبوری کی صورت میں اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ حتی المقدور کوشش کریں کہ یہ بھی بقدر ضرورت، الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تبیح المحظورات ہے تو اس کے ساتھ الضرورات تقدر بقدرها بھی ہے۔ اس اصول کا خیال رکھتے ہوئے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، سود کی شکلوں میں سے ایک اور شکل جو ہمارے سماج میں رائج ہے، یہ ہے کریڈٹ کارڈ۔ بینکوں کے کریڈٹ کارڈ ہوں یا کسی دوسری کمپنی کے کریڈٹ کارڈ ہوں، مختلف کمپنیاں آپ کو کریڈٹ کارڈ دیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کریڈٹ کارڈ کا یوز کرنا اور اس کا استعمال کرنا یہ سودی معاملہ ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ بڑی اہم ایک بات بتا رہا ہوں، ذرا اس بات کی طرف توجہ دیجیے گا۔ آج آپ کو ایک بڑی اہم بات سمجھنی پڑے گی۔ بہت سارے بینکس یہ کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ میں ہم آپ کو یہ سہولت دے رہے ہیں کہ آج آپ کریڈٹ لے لیجئے، ₹1,00,000 لے لیجئے، ₹2,00,000 لے لیجئے، ₹5,00,000 لے لیجئے۔ آپ جو پیسہ لے رہے ہیں اگر 30 دن یا 45 دن میں لوٹا دیں گے تو جتنا لیا ہے اتنا ہی لوٹانا پڑے گا، جتنا لیا ہے اتنا ہی لوٹانا پڑے گا، اس پر کوئی انٹرسٹ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاف کرنا، بہت سارے لوگ اس کے دھوکے میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جتنا لے رہے ہیں اتنا ہی جب ادا کر رہا ہے تو پھر اس میں سود کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو کریڈٹ کارڈ جائز ہے اگر آدمی اتنی ہی مدت میں لوٹا دے جتنی لمیٹڈ مدت ہے۔ بہت غلط ہے، 100 بار غلط ہے یہ۔ اور اگر کوئی عالم دین یہ فتویٰ دے رہے ہیں، مجھے پتا چلا بعض شہروں کے اندر کہ بعض علماء کرام نے اس قسم کا فتویٰ دیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے اگر آپ پرچیز کرتے ہیں، مدت کے اندر ادائیگی کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ نہیں جائز ہے اللہ کے بندے، کیوں؟ دیکھو، عام طور پر یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سودی قرضے میں آپ کو پھانسا جاتا ہے۔ بینک چیریٹی کرنے نہیں بیٹھا ہے، بینک کمانے کے لیے بیٹھا ہے۔ کریڈٹ کارڈ دینے والے کے بینکوں کو پوری طرح معلوم ہے کہ اکثریت وقت پہ ادائیگی نہیں کرے گی، نتیجے میں سودی معاملے میں وہ مبتلا ہو کر رہے گی۔ اور شریعت اسلامیہ میں بہت ساری چیزیں فی نفسی حرام بھی نہ ہو تو سد ذریعہ کے طور پر بھی بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہے۔ اس باب سے تو کریڈٹ کارڈ کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، کریڈٹ کارڈ پہ آپ خرید کر پیسہ وقت ادا بھی کر دیتے ہو تو بھی آپ کو یہ ایک بات یاد رکھنی پڑے گی کہ آپ کریڈٹ کارڈ جیسے ہی لیتے ہیں، آپ کریڈٹ کارڈ استعمال نہ بھی کریں تو آپ سود کے معاملے سے اتفاق کر رہے ہیں۔ کارڈ آپ کو اسی شرط پہ ملتا ہے، آپ کریڈٹ کارڈ سے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اسی شرط پہ کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس مدت میں پیسہ نہیں لوٹایا تو آپ سود دیں گے، اور سود دینے کے اس وعدے سے اتفاق کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے کریڈٹ کارڈ کو بھی آج کے زمانے کے سودی معاملات کی ایک نمایاں شکل بلکہ اس کو فروغ دینے کی بڑی اہم شکل کے طور پہ سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی امدادی اسکیمیں حکومتوں کی طرف سے سبسڈی کے طور پہ دی جاتی ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ فقہ کے ماہر ہمارے علماء اس مسئلے کو ذرا سنبھالنے کی کوشش کریں۔ حکومتوں کی طرف سے سبسڈی دی جاتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ کسی کو بزنس شروع کرنے، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ سے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے کسانوں کو لون دیا جاتا ہے، قرضہ دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے 1,00,000 روپیہ دیا ہے، آپ کو 1,05,000 روپیہ سود سمیت لوٹانا ہے۔ جب آپ ادائیگی شروع کرتے ہیں، آپ نے 60%، 70% ادا کیا تو گورنمنٹ باقی پیسہ اصل جو ہے رأس المال میں سے معاف کر دیتی۔ آپ اکثر سنتے ہیں کسانوں کا قرضہ معاف کیا، فلاں کا قرضہ معاف کیا، یہ حکومتی اسکیمیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، حکومتی اسکیمیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یقیناً حکومتیں ذمہ دار ہیں، انہیں کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں جتنی بھی امدادی اسکیمیں جاری کرتی ہیں، اس میں ادائیگی جب شروع ہوتی ہے تو اصل سے پہلے سود کی وصولی ہوتی ہے۔
اصل سے پہلے راس المال سے پہلے سود لیا جاتا ہے. آپ کی پہلی ادائیگی سود کی ہوتی ہے، اس کے بعد میں جا کے پیسہ جو ہے راس المال میں سے ادا ہوتا ہے. لہٰذا جب تک اس مسئلے کا حل معقول بنیادوں پہ نہ نکلے، حکومت سے بات چیت کر کے ذمہ دار بات کریں یا کچھ کہ ہمارے راس المال ہی میں سے ادائیگی ہو، نہ ہم سود دیں گے نہ کچھ، لیکن ہمیں غیر سودی قرضہ دیا جائے، پھر اسی میں سے معافی دی جائے، شکل نکالنے کی کوشش کی جائے. حاضرین گرامی قدر، اسی سے ملتی جلتی ایک شکل اور ہے. بہت ساری حکومت کی اسکیمیں آتی ہیں، مثال کے طور پر لڑکیوں کے فائدے کے لیے. بچی پیدا ہوئی، آپ نے اپنے بچی کا نام لکھا دیا حکومت کے سسٹم میں، دفتر میں، فوراً بچی کے نام پہ 5 لاکھ روپیہ، بسا اوقات 10 لاکھ روپیہ ڈپازٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہ پیسہ بینک میں بچی کے نام پہ رہے گا، لیکن ملے گا کب؟ جب بچی 18 سال کی ہو جائے گی، اس سے پہلے نہیں ملے گا. حکومتی امداد حلال اور جائز ہے، لیکن حکومت کے دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ بینک میں ڈپازٹ کرتی ہے. 18 سال کے بعد جو آپ کو پیسہ ملتا ہے وہ سود کے ساتھ آپ کو ملتا ہے، اور وہ سود والا پیسہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس مسئلے کو بھی آپ دیکھیں. سود ہمارے سماج میں کہاں کہاں رائج ہے، ان میں سے ایک شکل ہے گولڈ لون کی. یعنی پیسہ آدمی گھر میں لون، سونا رکھا ہے، سونے کو ضمانت کے طور پہ رکھ کے لون ملتا ہے. سب کو پتا ہے اس میں آپ کو انٹرسٹ دینا ہوتا ہے، جائز نہیں. لیکن گولڈ کے سلسلے میں ایک اور طریقہ ہے، آج کل کی سونے کی مارکیٹ میں ان کا بہت زیادہ رواج ہے، وہ ہے گولڈ اسکیم کہلاتی. وہ کیا ہے؟ آج آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا دیجئے دکاندار کے پاس. 1000 روپیہ آپ نے جمع کر دی، کل گئے 2000 روپیہ جمع کر دی. سال بھر کے بعد آپ کا جتنا پیسہ جمع ہوگا اتنے کا سونا وہ ایک ساتھ آپ کو دیں گے. یہ پیسہ جمع بینک میں نہیں ہو رہا ہے، یہ بیع ہے، آپ نے دے دیا، قیمت ادا کر دی. اور بعض سونے کے دکاندار ایک معاملہ رکھتے ہیں، آج آپ 1000 روپیہ جا رہے ہیں تو جتنے ملی 1000 روپیہ کا سونا ہوتا ہے وہ آپ کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے. ایسے ہی ایک سال بھر، آپ سال بھر جتنا جمع کر پائے سال کے آخر میں آپ سے لے لیا جاتا ہے. اس قسم کی اسکیموں کو گولڈ اسکیم کہا جاتا ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ سود کی شکل ہے، حرام اور ناجائز ہے. پیسے کو یا سونے کو آپس میں ایک دوسرے کے بدلے میں خریدے تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن یدم بھی یدین ہونا چاہیے. ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو ہونا چاہیے. یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. شریعت مطہرہ کی نظر میں آپ کے اکاؤنٹ میں لکھنا یہ کافی نہیں، مال آپ کے حوالے کرنا ضروری ہے. اس لیے یہ گولڈ کی اسکیمیں بھی سود کی مروجہ شکلوں میں سے ایک ہیں. ایک شکل ہمارے سماج میں جو رائج ہے وہ ہے ہیوی ڈپازٹ کی. آج میرے خیال میں دن میں ہوا، جسے آپ لیز کہتے ہیں. ہیوی ڈپازٹ پہ دکان یا مکان کرائے پہ لیتے ہیں، خالی سودی معاملہ. بعض اہل علم نے اسے ایک دوسرے نقطہ نظر سے حل کرنے کی کوشش کی، کہا منفعت کے بدلے میں منفعت کا تبادلہ ہو رہا ہے اس لیے جائز ہے. تفصیل کا وقت نہیں، لیکن یہ موقف واللہ عالم مرجوح ہے. یہ خالی سودی شکل ہے ہیوی ڈپازٹ کا مسئلہ، یا جسے بعض علاقوں میں لیز کے نام پہ عام کیا جاتا ہے. اچھا، ایک معاملہ اور ہمارے سماج میں عائد ہے، یہ ہم نے بعض جگہ پہ دیکھا. مجھے چھٹا چاہیے، چلر چاہیے، 100 روپیہ کا مجھے چلر چاہیے، سکے چاہیے نہیں ہیں. میں جاتا ہوں دکاندار کے پاس، 100 روپیہ دیتا ہوں، وہ چلر مجھے 95 روپیہ دیتا ہے، 98 روپیہ، 2 روپیہ کم دیتا ہے. حرام اور ناجائز ہے. پیسے کو پیسے کے بدلے میں دیں تو برابر کا برابر لینا چاہیے. یہ سب شکلیں وہ ہیں جو ہمارے سماج کے اندر رائج ہیں. حاضرین گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ بات نہیں آ سکی ہمارے بھائی کے درس میں، کرنسی کا، فوریکس مارکیٹ کا اپنا ایک معاملہ ہے. پیسے کو پیسے کے بدلے میں خریدنے کی اپنی ایک مارکیٹ. اس میں بہت ساری شکلیں ایسی ہیں جو سود میں جاتی ہیں. بنیادی ضابطہ یاد رکھیں، روپیے کو روپیے کے بدلے میں دیں گے تو برابر، ریال کو ریال کے بدلے میں برابر، ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں برابر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والا معاملہ. اور اگر آپ روپیے سے ڈالر خرید رہے ہیں، کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والا معاملہ ہونا چاہیے، اور آپ کا قبضہ مکمل ہونا چاہیے. کرنسی کی تبادلے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اس میں اکثر اس شرط سے کی پابندی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے معاملہ سودی ہو جاتا ہے. حاضرین گرامی قدر، میرا وقت ختم ہو رہا ہے. 7 منٹ میرے پاس، بلکہ 6 منٹ بچے ہیں میرے پاس. مجھے بتانا ہے علاج کیا ہے. اور ہمارے بھائی کہہ رہے تھے شکلیں سب کو معلوم ہیں، اصل مسئلہ علاج ہی کا ہے. علاج پہ بات کیجیے. بھائیو، علاج کیا ہے؟ بڑی تیزی سے 4 یا 5 بنیادی باتیں ذکر کرتا ہوں، ایک منٹ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے، یہ سب سے پہلی شکل قرآن کی یہ آیت بڑی جامع آیت ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ سود کا آلٹرنیٹ کیا ہے، بدیل کیا ہے۔ سود کا آلٹرنیٹ حلال تجارت ہے، سود کا آلٹرنیٹ حلال تجارت ہے، اور سود کا آلٹرنیٹ اگر تجارت میں بھی خاص شکل اگر آپ دیکھنا چاہیں مضاربت ہے، پارٹنرشپ ہے۔ آپ کے سامنے مغرب سے پہلی والی نشست میں دکتور نصیر نے اس پہ آپ کے سامنے بات کی۔ آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں، تجارت کو زندہ کیجئے، خاص طور پہ پارٹنرشپ کے اصولوں کو زندہ کیجئے۔ معاف کیجئے گا، برا مت مانیے، لیکن سچائی یہ ہے ہم اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں کہ اپنے بھائی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، اور اگر کبھی میں بھروسہ کر کے کسی بھائی کو پیسہ دے دوں کہ میرے پیسے سے تم تجارت کرو، تو ایسے دھوکے دیکھنے پڑتے ہیں کہ پھر میری 10 پشتیں کسی اور کو پارٹنرشپ کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری بد اخلاقی نے یہ صورتحال پیدا کی ہے کہ حلال آپشن ہمارے لیے ناممکن نظر آتا ہے، اور نتیجے میں ہم حرام کے پیچھے جانے کی بات کرتے ہیں۔ سود کا خاتمہ ہوگا اگر صحیح اسلامی اصولوں پہ پارٹنرشپ کی باتوں کو ہم آگے بڑھائیں اور تجارت کو صحیح بنیادوں پہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات بھائیو، ہمیشہ یاد رکھو، مجھ سے پہلے والے مقرر نے آپ کے سامنے بڑی اہم بات کہی، وہی دوسرا حل ہے۔ ہمیشہ آپ حرام سے روکتے ہیں تو حلال کے لیے آلٹرنیٹ تلاش کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کے سامنے مضبوط کھڑے رہ کر اپنی معیشت کو اسلامی اصولوں پہ قائم رکھنا چاہیے۔ اگر پوری ملت اسلامیہ ٹھان لے کسی معاملے میں جس میں سود کا انوالومنٹ ہو، ہم میں کا کوئی آدمی کوئی حصہ نہیں لے گا، آپ یقین مانو یہ دنیا مال کی پجاری ہے۔ اس دنیا کے خمس 20% آبادی کے مال کے لالچ میں وہ ہمارے لیے نئے راستے ضرور کھولیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھوتا کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اسلامی اقتصاد، اسلامی فائنانس پر آج اللہ کا فضل و کرم ہے، قطر کے اندر، لندن کے اندر، ملیشیا کے اندر بہت زیادہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑی باریکی سے اور بڑی امیدوں سے میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ شاید یہ سارے ادارے مل کر سودی نظام کے مقابلے میں اسلامی اصولوں کی کوئی تجارت پیش کریں گے، لیکن یہ سارے ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کی نوعیت موجودہ نظام میں سے کن کن چیزوں کو کسی بھی راستے سے حلال کرنے کے راستے نکالے جا سکتے ہیں، اس پر زیادہ کام ہو رہا ہے۔ آلٹرنیٹ لینے کی بات نہیں ہو رہی، موجود ہی کو کس حد تک اس میں حلال راستے دکھائے جا سکتے ہیں، اس میں کام ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا شیئر مارکیٹ میں 30% یا یہ کہ 1/3 سے کم اگر سود ہو تو جائز ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ جم جاؤ کہ حلال ہی پہ رکے رہیں گے، دنیا والے حرام چھوڑ کر حلال راستے سے آپ کے سامنے آنے پہ مجبور ہوں گے۔ حاضرین گرامی، تیسری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ سود کے خاتمے کے لیے ہم اور آپ کو سب سے بڑی چیز ہے غیر سودی قرضہ دینے کو عام کرنا چاہیے، اور غیر سودی قرضے کو عام کرنے کے لیے ہماری اخلاقی تربیت پہ محنت کرنی چاہیے۔ قرض کے معاملات میں اسلامی شریعت نے بڑی فضیلت بتائی۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، آپ نے کسی کو پیسہ دیا، اس آدمی نے تنگی کی وجہ سے نہیں لوٹایا تو آپ نے مہلت دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے دن آپ نے اسے مہلت دی، روزانہ آپ کے اتنے پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا۔ اور اگر آپ 1 مہینے کی آپ نے مدت دی اور وہ آدمی 1 مہینے میں ادا نہیں کر رہا ہے، آپ گئے اس کی تنگی کو دیکھا اور آپ نے کہا مزید مہلت دیتا ہوں، کہا وہاں سے روزانہ دگنا اجر ملے گا۔ کوئی سودی کمپنی آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے سکتی جو منفعت اخروی اللہ تعالیٰ نے اس غیر سودی قرضے پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اپنے سماج میں جانتا ہوں، میں نے کہا نا کہ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے قرض دینا آج دنیا کی بڑی بیوقوفی نظر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ لوگوں کے غلط تصرفات کی وجہ سے شریعت کی دی ہوئی حکمتیں اور فوائد کو ہم اور آپ نظر انداز کر دیں، اس غیر سودی قرضے کو رواج دیں۔ اور بھائیو، ایک بڑی اہم بات اور، محدود پیمانے پہ صحیح، مسجد کی حد تک صحیح، اپنے محلے کی حد تک صحیح، اسلامی بیت المال قائم کرو، لوگوں کے پاس سے تبرعات جمع کر چھوٹے چھوٹے قرضے دینے کی کوشش کرو۔ یقین مانو چھوٹے دکاندار قرض میں زیادہ پھنسے، چھوٹے دکاندار 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور اس پر 2,000 3,000 روپے کا قرضہ سود ادا کرتے ہیں۔ آپ اگر بیت المال قائم کر کے محدود پیمانے پہ بغیر سود کا قرضہ دیں گے، ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے تجربے ناکام ہوئے، یہ سچ ہے، ناکام ہوئے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب مسئلے کی طرف، حل کی طرف سوچنا چھوڑ دیں۔ ہوتا کیا ہے، اصل مسئلہ وصولی کا ہے، اصل مسئلہ وصولی کا، ہم کیسے قرض وصول کر پائیں گے۔
بتاؤ بینک والے وصولی کے لیے کارندے متعین کر کے وہ وصول کر سکتے ہیں، تو کیا بیت المال والے وصولی کا کوئی مستحکم نظام نہیں بنا سکتے؟ آپ طے کریں گے تو اللہ راستے کھولے گا، آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ ہم یہ راستہ اپنائیں گے۔ اور آخری بات کہہ کر میں ایک بات ختم کر لوں، میرے بھائیوں ایک بڑی اہم بات، اپنی ضرورتوں کو محدود کر لو، سود سے بچ جاؤ گے۔ اپنی ضرورتوں کو محدود کر لو، سود سے بچ جاؤ گے۔ آج آپ دیکھ لو، ضرورت کے لیے، یعنی ضرورت جسے شریعت میں ضرورت کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چل سکتا، اس بنیاد پہ قرضہ لینے والے خال خال کوئی نظر آئے گی، ورنہ سب دنیا میں اوپر اٹھنا چاہتے ہیں۔ جھونپڑی سے آدمی محل میں بڑے مکان میں آنا چاہتا ہے، اور بڑے مکان سے اور زیادہ بڑے مکان میں آنا چاہتا ہے، پیدل سے سواری پہ آنا چاہتا ہے، ٹو ویلر سے فور ویلر پہ آنا چاہتا ہے۔ آدمی دنیا میں بہت اونچا اٹھنا چاہتا ہے، اس کے چکر میں آدمی سود کی دنیا میں جا رہا ہے۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو محدود کر لو، اللہ کے فضل و کرم سے سود سے بچنے میں آپ کو آسانی ملے گی۔ اور اگر انتہائی شدید ضرورت آپ کے پاس ہے، اسلامی شریعت نے سود کے بغیر آپ کے لیے زکوٰۃ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آپ اگر واقعی اتنے مجبور ہو گئے، علاج کے لیے پیسہ نہیں، تعلیم کے لیے پیسہ نہیں، پیٹ میں کھانے کے لیے پیسہ نہیں، کتن ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں، اسلامی شریعت نے زکوٰۃ کا راستہ آپ کے لیے رکھا ہے۔ زکوٰۃ لے لو، سود مت لو۔ لوگ کہتے نہیں زکوٰۃ نہیں لیں گی ہماری عزت نفس جائے گی۔ دین جائے تو جائے، لیکن آپ کی عزت نفس نہ جائے۔ دین جائے تو جائے، آپ کی عزت نفس نہ جائے۔ اللہ کے بندو، اسی دینی سوچ کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ سود اپنی جڑیں دن بدن مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ حل تھے جو بر وقت میرے سامنے مناسب لگے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان سودی معاملات کو سمجھ کر ان سے بچنے اور اپنے سماج کو سود سے پاک ایک اچھی معیشت پر قائم معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔